جناب ابو طالب کی کیا شان بیان کی جائے اور اس کا کیا ایمان بیان کیا جائے؟ وہ ابو طالب جو کل ایمان کا بھی باپ ہے۔ بعض لوگ نعوذ باللہ جناب ابو طالب کے ایمان پہ شک کرتے ہیں۔ میں جناب ابو طالب کی شان میں قرآن مجید کی 5 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت سورہ زحا ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ ارشاد قدرت ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، اے رسول تو یتیم تھا، تو نادار تھا، تو تنہا تھا، میں اللہ نے تجھے پالا۔ اب جناب ابو طالب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے پالا۔ اگر نعوذ باللہ ابو طالب کافر ہوتے، ابو طالب مشرک ہوتے، تو اللہ کبھی نہ کہتا کہ میں نے پالا، اس لیے کہ قرآن گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا تھا، تو اللہ نے قرآن میں آواز دی، الم نربک فینا ولیدن، کہ اے موسیٰ تجھے فرعون نے پالا ہے۔ اور قرآن گواہ ہے کہ جب محمد مصطفیٰ نے کنکریاں اٹھائیں تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے رسول یہ ہاتھ تیرے نہیں میرے ہیں۔ اور جب رسول معراج پہ گئے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ لے جانے والا جبریل تھا، اللہ نے کہا کہ میں لے گیا۔ اور بھائی اللہ معصوم کے ساتھ اپنا کام کسی اور کو انجام دینے نہیں دیتا۔ اگر جناب ابو طالب کو ملانا ہے تو کفار سے نہ ملاؤ، مشرکین سے نہ ملاؤ۔ اگر ابو طالب کو ملانا ہے یا جبریل سے ملاؤ یا محمد مصطفیٰ سے ملاؤ۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت سورت ابراہیم ہے، آیت نمبر 35 ہے، ارشاد قدرت ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر قرار دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور کر دے۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھا، اور نکاح میں سب سے پہلے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ الحمدللہ الذی جعل من نسل ابراہیم، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے حضرت ابراہیم کی نسل سے قرار دیا۔ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں کہ میری جو نسل ہو، میری اولاد ہو، شرک سے پاک ہو، اور جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ میں نسل ابراہیم سے ہوں۔ اگر نعوذ باللہ حضرت ابو طالب جھوٹ بول رہے ہیں تو محمد سن رہے ہیں۔ محمد کا فرض ہے کہ ابو طالب کو روک لے۔ جب محمد نے نہیں روکا تو اس سے پتا چلا کہ آپ اولاد ابراہیم ہیں، تو جب اولاد ابراہیم ہے تو ابراہیم کی یہ دعا ہے کہ میری جو اولاد ہو وہ بتوں کی عبادت سے پاک ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب کامل ایمان تھے۔ قرآن کی تیسری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان میں ایک نبی کو مبعوث کیا۔ بھائی نبی کی آمد پہ تو سارے لوگ مکہ کے کافر تھے، لیکن قرآن کہتا ہے اس وقت مومنین کی ایک جماعت تھی جس میں اللہ نے محمد کو بھیجا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ مومنین کی جماعت کون سی تھی؟ اور بھائی ان میں جناب ابو طالب بھی تھے جو کامل الایمان تھے۔ قرآن مجید کی چوتھی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول کولوا من الطیبات، اے میرے رسولو ہمیشہ پاکیزہ غذا کھاؤ۔
تو ہمارے نبی جو تھے اس نے بھی ہمیشہ پاکیزہ غذا کی کھائی، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی پرورش ہوئی جناب ابو طالب کے گھر میں۔ اگر ابو طالب مشرک ہوتے تو قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، اس کی غذا بھی نجس ہے۔ تو کیا محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ ساری زندگی نجاست والی غذا کھاتا رہا، قرآن کی خلاف ورزی کرتا رہا؟ قرآن کی 5ویں آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول اگر کوئی کافر مر جائے، اگر کوئی مشرک بن جائے تو خبردار لا تحزن علیہم، ان پہ غم نہ کرنا، ان پہ آنسو نہ بہانا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو رسول اتنے غم زدہ ہوئے، رسول نے اتنے آنسو بہائے، رسول نے اس سال کا نام عام الحزن قرار دے دیا کہ غم والا سال۔ تو میرا دوست یہ تو قرآن تھا جو جناب ابو طالب کی شان کو بیان کر رہا تھا۔ ایک دوست ہے مجھے، اس نے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھیں، کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہا نہیں اب نہیں، پھر کبھی پوچھوں گا۔ پھر اس نے دوبارہ فون کیا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا بتائیے، کہا ابھی نہیں بعد میں پوچھوں گا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے فون کیا اور میں نے کہا کہ پوچھئے کیا مسئلہ ہے، کہنے لگا اتنا بتا دیجئے کہ شیعہ کافر ہیں یا شیعہ مسلمان ہیں۔ اب میں کیا جواب دوں کہ شیعہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ اس طرح کافر ہیں جس طرح تمہاری نظر میں جناب ابو طالب کافر تھے، اور تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، تم اس طرح مسلمان ہو جسے ہماری نظر میں یزید ابن معاویہ مسلمان تھا۔ سارے مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ ابو سفیان اسلام لے آئے تھے، اور جناب ابو طالب نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو بھئی میں کہتا ہوں نعوذ باللہ اگر ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے تو ابو طالب نے نعوذ باللہ کافر ہو کر دین کو نقصان کیا دیا، اور ابو سفیان نے ایمان لا کر دین اسلام کی کون سی خدمت کی؟ اور بھائی تمہاری نظر میں ابو سفیان نے ایمان لا کر اسلام کو معاویہ جیسا بیٹا عطا کیا، یزید جیسا پوتا عطا کیا، اور میرے ابو طالب میں جسے تم اسلام والا نہیں مانتے، ایمان والا نہیں مانتے، دین اسلام کو علی جیسا بیٹا عطا کیا، حسین جیسا پوتا عطا کیا۔ اللہ لعنت اللہ۔